اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کے ٹاپک کا نام ہے فوک وزڈم۔ معافی اور درگزر یہ ایک پھول کی مانند ہیں، اس کے باعث انسان ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور یہ معافی انسانوں کے مابین کنیکٹیویٹی کا کام دیتی ہے۔ جو لوگ معافی مانگنے سے محروم ہو جاتے ہیں وہ انسان کے درمیان رابطے اور تعلق کے پھول کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ خود ان کو کسی وجہ سے آدمیوں اور انسانوں کے پاس جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ پل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک انسان سے کوئی زیادتی کرتے ہیں یا انسان کوئی گناہ کرتے ہیں اور پھر وہ انسان خدا نخواستہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اس انسان کے پاس جا کر معافی مانگنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن اگر ہم خدا کے گناہ گار ہوں اور ہمارا ضمیر اور دل ہمیں کہے کہ یار تو نے یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے اور تجھے اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، تو اس صورت میں ہمیں سب سے بڑی آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے خدا کو کہیں جا کر ڈھونڈنا نہیں پڑتا، تلاش نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اور ہمارے بابا جی ہمیں اکثر و بیشتر یہ کہتے تھے کہ انسان کے معاملے میں بہت احتیاط کیا کرو اور کوئی ایسا گناہ یا غلطی کی سرزدگی سے بچا کرو جو انسان سے متعلق ہو، کیونکہ انسان سے کیے گناہ یا ظلم کی معافی اس سے ملے گی۔ اگر تم سے کوئی خدا کا گناہ ہو جاتا ہے تو یہ اور بات ہے، وہ رحیم و کریم ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اس سے معافی کسی بھی وقت مانگی جا سکتی ہے۔ اگر وہ انسان کھو گیا تو مارے جاؤ گے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار اصغر ندیم سید مجھ سے کہنے لگے، آپ کی ہم جتنی بھی باتیں سنتے ہیں انہیں سن کر بہت لطف آتا ہے، آپ ہمیں جس فوک وزڈم کی بابت بتاتے ہیں وہ کبھی مستریوں، کبھی درزیوں، کبھی درخانوں اور عام آدمیوں سے آپ لیتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا اور بتائیں۔ تو اشفاق صاحب اپنے میٹرک کے بعد ایف اے میں داخلے کا واقعہ جو ہے وہ سنانے لگے۔ کہنے لگے کہ میں گاؤں سے پڑھنے کے لیے شہر میں آ رہا تھا، میری ماں نے مجھے کہا کہ اسٹیشن جانے سے پہلے تایا قاسم علی کو سلام کر کے جانا۔ خواتین و حضرات، ہمارا وہ تایا پورے گاؤں کا تایا تھا، وہ موچی تھا، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جوتوں کو ٹانکے لگایا کرتا تھا۔ حالانکہ میں نہیں چاہتا تھا پاس جانا، لیکن میری ماں کی اصرار کی وجہ سے مجھے ان کے پاس جانا پڑا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو مجھے کہنے لگے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں پڑھنے کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ تو اب انہوں نے اپنے خاص انداز میں مجھے کہا، وہاں جا کے پھٹیاں آستینہ والی قمیض نہیں پانی۔ حالانکہ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میری بہت عرصے سے یہ خواہش تھی کہ میں کب ایسی قمیض پہنوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے دوسری نصیحت کی کہ پتر بودے نہ رکھیں، اور ہمارے چونکہ بال کاٹ دیے جاتے تھے، اب ہماری یہ بھی بڑی خواہش تھی کہ ہم بال لمبے کریں۔ اور تیسری جو انہوں نے نصیحت مجھے کی کہ لڑکیوں کی طرف مت دیکھنا۔ اب میں چلا گیا اور میں نے ان تینوں باتوں میں کسی پر بھی عمل نہیں کیا۔ جب میں گاؤں واپس آیا تو میں سیر کرتا ہوا تایا قاسم کے پاس درخت کے نیچے گیا اور پتھر کی سیل پر بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے تایا سے کہا، تایا سن، میں تمہیں ایک بڑی کام کی بات بتاتا ہوں۔ وہ بڑے تجسس سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ جو مکھی ہوتی ہے اور جسے معمولی اور بہت حقیر خیال کیا جاتا ہے، یہ دیکھنے اور بینائی کے معاملے میں تمام کیڑوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے، کیونکہ اس کی آنکھ میں 3000 محدب شیشے یا لینز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ہر زاویے سے دیکھ سکتی ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب بھی اور جس طریقے سے بھی اس پر حملہ آور ہوں یہ اڑ جاتی ہے، اور اللہ نے اسے بہت بڑی اور نمایاں خصوصیت دی ہے۔ اب میں سمجھ رہا تھا کہ اس بات کا تائے پر بڑا روب پڑے گا، کیونکہ میرے خیال میں یہ بڑے کمال کی بات تھی، لیکن تایا کہنے لگا، لکھ لعنت ایسی مکھی تے جندیاں 3000 اکھاں ہون اور جدوں بھی بیندیے گندگی تے ہی بیندیے۔ خواتین و حضرات، یہی فوک وزڈم ہے، یہی دانش کی بات ہے۔ ایسی باتیں علم و تعلیم کے زمرے میں نہیں آتی۔ میں بات کر رہا تھا معافی کی، ٹالرنس کی۔ ہم بڑی ساری کوشش کے باوصف اور بہت ساری تعلیم حاصل کرنے کے باوجود جب اپنے رویے کی طرف لوٹتے ہیں اور اپنی تحریر میں، تقریر میں، اپنی پیش قدمی میں ٹالرنس کی پالنا نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، یہ عام طور پر ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ہم آئے روز اخبارات میں ایڈیٹوریل پڑھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، اس میں جو چیز آپ کو ناپسند ہوتی ہے اس کے خلاف بڑی شدت سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اور یہ بات ہماری زندگی میں بہت بری طرح سے عود کراتی ہے، اور ہم اور ہمارے ٹالرنس کے مابین یہ بات نہایت شدت کے ساتھ حائل ہے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بھی تائے اور استاد ہیں، کہ بچوں کو ان کی اچھی کارکردگی کے صلے میں کچھ انعام و کرام یا گفٹ، میڈل یا سرٹیفکیٹ دینے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اب اس بارے میں ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، اور بہت ساروں کی رائے اشفاق صاحب نے کوٹ بھی کی، لیکن ایک بی بی
کی رائے مجھے بڑی پسند آئی کہ میرا موقف ذرا مختلف ہے، کیونکہ اللہ میاں کا بھی یہی حکم ہے کہ جو اچھے کام کرے اس کو جنت ملے اور جو خراب کام کرے اسے دوزخ۔ یہ تو قدرت کا فیصلہ ہے۔ ایک صاحب اشفاق احمد سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں آپ کے والدین کا بھی عمل دخل ہے؟ اشفاق احمد: یقیناً ہے، کیونکہ اس زمانے کے جو والدین تھے وہ تربیت پر زیادہ زور دیتے تھے، وہ علم کے معاملے میں بیچارے اس قدر رافع نہیں ہوتے تھے۔ اب میری یہ بات پھر لوٹ کر آپ کے کورٹ میں چلی جائے گی کہ آپ کو بے شمار ان پڑھ اور کم علم لوگ ایسے ملیں گے جو کہ بے ایمانی نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ بھی تربیت کا اثر ہوتا ہے، اور آپ کو بے شمار سیکٹری لیول کے اور وفاقی حکومت کے اعلیٰ افسر ایسے ملیں گے جو CSS کر کے بہت ساری لوٹ مار کر رہے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔